السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تفصیل سے واقعہ سناؤں گی۔ اللہ پاک نے میرے علم میں اضافہ فرمایا ہے، مجھے معلومات ملی ہے، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے بھی وہ شیئر کروں، کیونکہ بہت سی باتیں اس میں تھیں ہمیں نہیں معلوم تھی، کہ بعض لوگوں کو نہیں معلوم اور مجھے بھی نہیں معلوم تھی، اب پتہ چلی ہے مجھے الحمدللہ سے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے اللہ پاک سے معافی چاہتی ہوں، پڑھنے میں کوئی بھی ذرا سی بھی غلطی ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، زبان لڑکھڑا جائے تو اپنے اللہ پاک سے معافی کی طلبگار ہوں۔ بے شک وہ معاف کرنے والا بڑا غفور الرحیم ہے، بے شک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واقعہ معراج کا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی اس آیت سے ہی شروع ہوتا ہے۔ یہ سپارہ نمبر 15 ہے اور سپارے کا نام بھی سبحان الذی ہے، اور اس میں یہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے۔ یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گرد و گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے، بے شک۔ تو اس کے اندر اشارے دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ پاک کا نام ہے، اللہ کو کہتے ہیں سبحان۔ اسریٰ رات کو کہتے ہیں، مسجد حرام اور مسجد اقصی مسجد ہے۔ براکنا براق کا بھی ذکر آ گیا اس کے اندر۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے کے گئے تھے۔ اللہ پاک تو کوئی بھی روپ اختیار کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی روپ اختیار کر سکتے ہیں، تو وہ انہوں نے براق کا اس وقت براق کے روپ میں براق کو بھیج کے اپنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے وہ، اور پھر عرش پہ انہوں نے اپنی آمنے سامنے ہو کے تجلی دکھائی اور خود بات کری ان سے، ہم کلام ہوئے تھے الحمدللہ، اور پھر اپنا دیدار کرایا تھا ان کو۔ تو مسجد اقصی روئے زمین پر قائم ہونے والی دوسری مسجد ہے، جسے مسلمانوں کا پہلا قبلہ یعنی قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ اعلان نبوت کے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ کفار کی طرف سے ایذا رسانی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمت نہ ہاری اور آپ کے قدم ڈگمگائے نہیں، الحمدللہ۔ پر پھر بھی ایک ایک کر کے آپ کے سارے سہارے ٹوٹتے رہے، بچھڑتے رہے، جدا ہو گئے آپ کے سارے سہارے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ غمزدہ رہنے لگ گئے تھے، کیونکہ ان کو کوئی دلاسا دینے والا نہیں رہا تھا، کوئی ان کو تسلی دینے والا نہیں تھا، کوئی سینے سے لگا کے تسلی دینے والا نہیں رہا تھا، تو بس وہ تھوڑے سے رنجیدہ رہنے لگ گئے تھے۔ تو یہ سب اللہ پاک دیکھ رہے تھے ان کی کیفیت، اور آپ کے قلب انور پہ دکھ کی سی کیفیت طاری رہتی تھی، تو یہ اپنا اللہ پاک اپنے محبوب کو دیکھ رہے تھے۔ تو تب اللہ پاک رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار کے لیے بلانے کا اور آپ کے سارے رنج و غم، دکھ، درد، پریشانیاں دور کرنے کا چاہا، اور یہ اسی صورت ممکن تھا کہ اپنے محبوب کو ملاقات کے لیے عرش پر بلایا جائے۔ تو یہ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ رجب کی 27 شب کو اللہ پاک نے اپنے ملائکہ سے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کر دو، میری فرمانبرداری اور اطاعت کا کلہ اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میکائیل کو میرا یہ پیغام سنا دو کہ رزق کی پیمائش کو روک دے، اور اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دے۔
عزرائیل سے کہہ دو کہ وہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنا بند کر دے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی بند کر دے۔ مالک سے کہہ دو کہ وہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خلد بری کی حوروں سے کہہ دو کہ وہ آراستہ اور پیراستہ ہو کر جنت کے محلوں کی چھتوں پر صفِ بستہ کھڑی ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان پر سے عذاب ہٹا دیا جائے، کیونکہ آج کی رات میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہونا ہے سب کو۔ تو سب لوگ میرے محبوب کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ تبدیل ہو گیا۔ حکم باری تعالیٰ ہوا، اے جبرائیل اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ تو حکم الہی سن کر جبرائیل امین سواری لینے جنت میں گئے اور ایسی شاندار سواری لی۔ اس سواری کا نام براق تھا۔ اس براق پر پہلے کسی نے بھی سواری نہیں کی تھی۔ سبحان اللہ۔ ماہ رجب کی 27ویں شب تھی۔ مطلع بالکل صاف تھا۔ ستارے اپنی پورے آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے تھے۔ فضائیں انتہائی مسرور اور پرکیف تھیں۔ پوری دنیا پر سکوت اور خاموشی کا عالم طاری ہو گیا تھا۔ نصف شب کو یکایک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جھرمٹ میں انوار تجلیات کے جلوے سمیٹتے ہوئے براق لیے سوار ہوئے۔ آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے، جہاں محبوب رب دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونا اس طرح تھا کہ آنکھیں سوتی تھیں، دل جاگتا رہتا تھا۔ پھر جبرائیل امین نے ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر سوچ میں پڑ گئے کہ کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے مجھ سے۔ پھر انہوں نے جبرائیل امین نے آہستہ سے تاجدار کون و مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آہستہ سے جگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور جبرائیل امین کو دیکھ کر دریافت فرمایا، اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ بزرگ برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ پاک آپ سے ملاقات چاہتے ہیں اور آپ کو بلانے بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک تمام گزرگاہوں پر مطمئن دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاری شروع کی۔ پھر اس موقع پر جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چائے زمزم کے پاس لٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل نکالا اور آب زمزم سے اپنے ہاتھوں سے دھو کر اس کو پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کو سینہ اقدس میں رکھ کر سی دیا۔ پھر آپ کے سر انوار پر عمامہ باندھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین نے نور کی ایک چادر پہنائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل امین نے نور کی ایک چادر پہنائی اور براق پر سوار کیا۔ اس سفید چمکدار براق کا سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا۔ اس کی پشت پر بجلی گوندتی تھی۔ ٹانگیں سبز زمرد اور دم مرجان کی تھی اور سر گردن کا یاقوت سے بنائی گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی، جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب آویزہ تھے اور پیشانی پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی اور میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو براق وزن میں آ گیا، وزن میں آ کے چمکنے لگا۔ تب جبرائیل امین نے اس کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، رک جا، اللہ کی عزت کی قسم، تجھ پر جو سوار آج بیٹھے ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ اور بہت شاندار
اور اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اللہ کے بہت پیارے محبوب ہیں یہ۔ تو براق خوشی سے ناچنے لگا اور پھر پسینہ پسینہ ہو گیا۔ پھر حضور رحمت عالم کو براق پر سوار کرا کے انہیں بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا۔ سفر معراج کے پہلے مرحلے کا آغاز یہاں سے ہوا۔ اس سفر کے دوران 4 جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ 4 مقامات پہ روک کے نماز 2 نفل پڑھوائی۔ پہلا طیبہ جہاں ہجرت کی، دوسرا طور سینا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کلام کیا، تیسری منزل بیت اللحم تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور چوتھی منزل بیت المقدس تھی جہاں براق کا سفر ختم ہوا تھا۔ تو اس مرحلے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر طے کیا گیا۔ یہ زمینی سفر تھا۔ فضا فرشتوں کے درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی تھی۔ ہر سمت نور ہی نور پھیلا ہوا تھا اور صدائیں درود شریف کی آ رہی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پہلی منزل مدینہ آئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین مدینہ طیبہ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی۔ پھر جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام کی سرزمین پر 2 نفل نماز ادا کرنے کو فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل ادا کیے اور پھر دوسری منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھر دوسری منزل طور سینا پر اترے اور فرمایا کہ یہ طور سینا کا مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بھی 2 نفل ادا کر لیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل ادا کیے اور پھر سواری پر سوار ہو کر تیسری منزل کی طرف بڑھے۔ پھر تیسرا مقام پر بھی اتر کر جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر بھی 2 نفل ادا کر لیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل ادا کیے اور پھر سواری بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب قافلے کا گزر ایک سرخ ٹیلے سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی اور وہ اپنی قبر انور میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر آن کی آن میں بیت المقدس آ گیا جہاں تقریباً 1,24,000 انبیاء اور مرسلین استقبال کے لیے بیتاب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مصافحہ کیا۔ اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پتھر میں اپنی انگلی سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو ابتدائی وقت سے لے کر دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ سب سے ملے، سب سے مصافحہ کیا اور سب لوگوں نے اپنی اللہ کی شان میں تعریف کی، اور جو ان کو اللہ پاک نے مرتبے دیے تھے وہ سب اپنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیان کیا، اور سب نے باری باری اپنا بتایا کہ ہمیں یہ دیا تھا اللہ پاک نے۔ صحن حرم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی اور تمام انبیاء اور رسول صفے باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمانے تشریف لائے، اور تمام انبیاء رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کا شرف حاصل کیا۔ انبیاء اکرام سب کے سب سیر تسلیم خم کیے کھڑے تھے۔ بیت المقدس کے در و دیوار نے اس سے قبل ایسا دل نشین منظر اور پرنور سما نہیں دیکھا تھا۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ، تیسرے میں شراب تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا، تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی اور کہا کہ آپ فطرت کی راہ پا گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سیڑھی پیش کی گئی۔ جبرائیل علیہ السلام اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چڑھے۔
اس سیڑھی کو عربی زبان میں معراج کہتے ہیں۔ معراج اس سیڑھی کو ہی کہتے ہیں۔ پھر دوسرا مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب یہ آسمانی سفر کا آغاز تھا۔ ہر زمینی عظمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوم چکی تھی اور لطف اندوز ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرور کون و مکان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی جھنمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر پہلے آسمان کی طرف ہوا تو راستے میں ایک ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے تانبے کے ناخن تھے، جس سے وہ اپنے چہرے اور سینوں کو نوچ رہے تھے اور چھیل رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزت و آبرو کے در پر رہتے تھے اور لوگوں کی غیبت وغیرہ کرتے تھے، اور ایسی غیبت کیا کرتے تھے جو انہوں نے کری نہیں۔ یکایک پھر پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا، کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں اپنا نام بتایا۔ دربان نے پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آج کی رات انہیں آسمانوں پر پذیرائی بخشی جائے گی۔ دربان نے کہا، مرحباً، بے شک دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا اور دربان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کری اور کہا، مرحباً یا سیدی یا مرشدی، مرحباً۔ پھر آسمان اول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، اسی صورت میں جس دن اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں سلام ارشاد فرمایا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی جواب میں سلام مرحبا کہا اور سلام کا جواب دیا، مرحبا فرمایا اور کہا، خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی، اور ان کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب ایک دروازہ تھا جہاں سے خوشبو کی لپیٹیں آتی تھیں، اور ایک بائیں جانب دروازہ تھا جہاں سے خبیث ہوا آ رہی تھی۔ دہانی طرف کے دروازے کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور بائیں طرف کے دروازے کو دیکھ کر روتے تھے اور غمگین ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ دونوں دروازے کیسے ہیں؟ تو جواب ملا، دائیں جانب کا دروازہ جنت کا دروازہ ہے، یہ اپنی جنتی اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور بائیں جانب کا دروازہ جہنم کا دروازہ، جہنم کی طرف دروازہ کھلتا ہے تو یہ اپنی دوزخی اولاد کو دیکھ کر روتے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان کی طرف چلے، اسے کھلوایا۔ وہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے جواب میں خوش آمدید کہا، خوش آمدید نیک بھائی اور نیک نبی۔ پھر تیسرا آسمان کی طرف گئے۔ تیسرے آسمان کا اسی طرح جاتے رہے، دروازے کھلواتے رہے، جواب میں وہی مرحباً کہتے رہے اور کھولتے رہے۔ تو تیسرے آسمان کا دروازہ کھلوایا، دروازہ کھلا، کھول کے دیکھا تو نہایت ایک حسین و جمیل شخص کو سامنے پایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، جس کا انہوں نے جواب دیا اور کہا، خوش آمدید، مرحبا، نیک بھائی اور نیک نبی۔ پھر کہہ کے چوتھے آسمان کی طرف گئے۔ چوتھے آسمان کا دروازہ کھلوایا، دروازہ کھلا تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے بھی جواب دیا اور کہا، مرحبا، خوش آمدید، نیک بھائی اور نیک نبی۔ پھر پانچویں آسمان کی طرف چڑھے، دروازہ کھلوایا۔ دروازے کے جواب میں سوال میں انہوں نے وہی پوچھا، کون ہے؟ انہوں نے بتایا، اور پھر دروازہ کھلا تو دروازہ کھول کے دیکھا تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ ان کی داڑھی سفید اور آدھی داڑھی سفید آدھی سیاہ تھی، اور بہت لمبی داڑھی تھی ان کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل، یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ ہارون علیہ السلام ہیں، بن عمران علیہ السلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی جواب دیا اور کہا، مرحبا، خوش آمدید، نیک بھائی اور نیک نبی۔ پھر وہ چھٹے آسمان کی طرف چڑھے،
وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران ملے، ان کو دیکھا، سلام کیا۔ ان کا کلر گندم گو رنگ تھا اور بال بہت گھنے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے فرمانے لگے، لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے مرتبے والا ہوں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بڑے مرتبے والے ہیں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور مرحبا کا اور خوش آمدید نیک بھائی اور نیک نبی بولا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چشمان مقدس اشکبار ہو گئیں، چشمان مقدس اشکبار ہو گئیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دیکھ کر رشک سے آنسو چھلک پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بے اختیار نکلا، خدائے بزرگ کہ یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا، میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی، یہ وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ کہہ کے وہ 7ویں آسمان کی طرف چلے، 7ویں آسمان کا دروازہ کھلوایا، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھا، جو اپنی پیٹھ بیت المعمور سے ٹکائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ آپ کی داڑھی میں کچھ بال سفید تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی میں کچھ بال سفید تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، روئے زمین پر سفید بال سب سے پہلے ان کے ہی نکلے تھے۔ نبی پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام دادا جان کہہ کے سلام عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی جواب دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی آپ کو جواب دیا، اور جواب میں مرحبا، خوش آمدید، نیک بیٹے اور نیک نبی بولا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے محمد نیک نبی، اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور انہیں یہ پیغام دینا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور اس کا پانی میٹھا کھلا ہموار میدان ہے، اور اس کے پودے اور درخت سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں، یعنی ان کو پڑھنے سے پڑھنے والے کے نام درخت لگائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہاں کچھ لوگ اور بھی تھے، بعض کے چہرے روشن تھے، سفید بگلے جیسے کپڑے تھے، اور بعض کے چہروں پر کچھ کم چمک تھی اور کپڑے بھی قدرے سیاہ تھے۔ یہ لوگ اٹھے اور نہر میں غوطہ لگایا جس سے رنگ نکھر گیا، پھر وہ دوسری نہر میں نہائے، کچھ اور نکھر گئے، پھر وہ تیسری نہر میں نہائے، غسل کیا، تو پھر اور روشن چہرہ اور سفید چہرے ان کے روشن چہرہ اور سفید چہرے والے بن گئے، اور پھر وہ آ کر دوسرے روشن چہرے والوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور انہی جیسے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ سفید منہ والے وہ ایماندار لوگ ہیں جو برائیوں سے بچے رہے اور جن کے چہروں میں کچھ کدورت تھی، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیوں کے ساتھ کچھ بدیاں بھی سرزد ہو گئی تھیں، پر جن کی توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ مہربان ہو گئے اور ان کو معاف کر دیا، تو یہ ان کے گناہ بعد میں معاف ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر بیت المعمور کے لیے چل دیے۔ بیت المعمور زمین کے کعبے کے ٹھیک اوپر 7ویں آسمان پر ہے۔ 7ویں آسمان کی طرف سفر کرنا شروع کیا پھر انہوں نے، تو پھر بیت المعمور پہ پہنچے۔ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے۔ 7ویں آسمان پر بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المعمور گئے تو انہوں نے وہاں فرشتوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ نماز پڑھتے ہوئے کچھ لوگ نماز میں تھے، کچھ لوگ رکوع میں تھے، کچھ لوگ سجدے میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ نماز ادا کر رہے ہیں، اور یہاں روز 70,000 فرشتے آتے ہیں، اور پھر وہ ان کی باری دوبارہ نہیں آتی ہے، یعنی کہ روزانہ 70,000 فرشتے آتے ہیں نماز پڑھنے، اور پھر جو جاتے ہیں تو دوبارہ نہیں آتے ہیں، قیامت تک نئے فرشتے ہی آتے رہتے ہیں طواف کرنے، نماز پڑھنے یہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتوں کا وہ نماز میں عبادت کرنا، پڑھنا اتنا بھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ میں اپنی امت کے لیے نماز کا تحفہ مانگوں گا، جب رب کریم سے ملوں گا
تو میں نماز کا تحفہ مانگوں گا، تو جب ملے تو مانگا تھا انہوں نے۔ پھر بیت المعمور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت فرمائی، نماز پڑھی۔ پھر نماز کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے پاس لے گئے۔ سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے، وہاں پہ انہوں نے سدرۃ المنتہا کے پہ دیکھا فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے اس درخت پہ بیٹھے ہیں، سدرۃ المنتہا پہ بیٹھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور سدرۃ المنتہا کے جو پیڑ کے پتے تھے بہت بڑے بڑے تھے، بہت بڑے بڑے پتے تھے اس کے، اور بہت بڑے بڑے پھل تھے اس کے، تو وہ دیکھ کے حیران ہوئے۔ اور پھر جنت کی نہریں بھی دکھیں ان کو، وہاں پہ 4 نہریں بھی جاتے ہوئے ان کو دکھیں۔ تو پھر وہاں پہنچ کر سدرۃ المنتہا پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم فرشتوں کی ایک جگہ مخصوص ہوتی ہے، اور اب ہم یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، اگر گئے تو ہمارے پر جل جائیں گے، تو اب اس سے آگے کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود طے کرنا ہوگا، کیونکہ ہم اللہ پاک کی تجلی برداشت نہیں کر سکتے، اس سے آگے اللہ پاک کی تجلی دکھے گی۔ یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا تیرے دل میں کوئی حاجت ہے، کیا تیرے دل میں کوئی حاجت یا آرزو ہے جسے میں تیرے رب تک پہنچا دوں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جی میرے دل میں ایک آرزو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب تک پہنچا دیجیے گا۔ وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہ گار امت پل صراط سے گزرنے لگے، اور جب گزرتے وقت اس کے قدم لڑکھڑانے لگیں، تو میں پل صراط پر اپنے پر بچھا دوں تاکہ وہ سلامتی کے ساتھ گزر سکیں۔ بس باری تعالیٰ سے مجھے اس امر کی اجازت دلوا دیجیے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تمہاری خواہش ضرور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کو، میں تمہاری خواہش ضرور اپنے رب کو پہنچا دوں گا، اور مجھے یقین ہے رب کریم، رب ذوالجلال ضرور پوری کریں گے انشاءاللہ۔ پھر سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر شروع ہو گیا۔ پھر سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر شروع ہو گیا۔ سفر معراج کرنے جب انوار تجلیات کی اگلی منازل کے لیے روانہ ہوئے، تو پھر وہاں اللہ رب العزت نے اپنے مہمان محبوب کے لیے ایک سبز رنگ کا ملکوتی اور نورانی تخت بھیج دیا، جس کا نام رخرف تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تخت پر سوار ہوئے، اور عرش پاک پر قدم مقدس رکھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین مبارک اتارنے لگے، تو عرش نے روتے ہوئے عرض کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نالے مقدس نہ اتاریے اور مجھ کو غبار پاک کی نعمت سے محروم نہ کیجیے۔ اتنے میں رب پاک کی ندا آئی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نالین پاک اتارنے کی ضرورت نہیں، بما نالین کے عرش پر آ جائیے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، اے رب دو جہاں، تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وادی طور سینا میں داخل ہونے سے پہلے جوتے اتارنے کے لیے کہا تھا، حکم دیا تھا، تو یہ تو تیرا عرش پاک ہے، اور مجھے یہ حکم کیوں نہیں؟ پھر مجھے یہ حکم کیوں نہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، وہ طالب تھے اور تم میرے مطلوب بھی ہو اور میرے پیارے محبوب بھی ہو۔ وہ طالب تھے، تم میرے مطلوب بھی ہو اور میرے پیارے محبوب بھی ہو، تو اس لیے پھر ایسے آ جاؤ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نالین پاک کے ساتھ عرش پاک پر تشریف لے گئے۔ آگے پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور دیکھا، پھر اس نور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور میں غائب کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے مکرم مہمان کو بڑے عزت و وقار اور تمکنت کے ساتھ لے جایا گیا، اور پھر تمام حجابات اٹھا دیے گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے لوح محفوظ کی کلموں کی آواز سرسراہٹ سنی، لامکاں کی حدود میں داخل ہو گئے، اور پھر عرش بری کے نظارے دیکھے آپ نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنے میں ندا آئی، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھہریے، آپ کا رب آپ کو لینے آ رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات،
ترجمہ: میری تمام قولی، مالی اور بدنی عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ جواب میں تحائف پیش کیے اور فرمایا اللہ پاک نے جواب میں تحائف پیش کیے اور فرمایا: السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کے لیے سلامتی، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں بطور تحفہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر قبول فرمایا اور جواب میں اپنی سلامتی میں اپنی امت کے گناہ گار لوگوں کو بھی شامل کر لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سلامتی ہو ہم پر، میرے ساتھ میری امت کے گناہ گاروں پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی۔ پھر اتنے میں تمام ملائکہ بھی پکار اٹھے: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر وہ مبارک گھڑی آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب پاک کو بہت قریب سے زیارت کی اور اللہ پاک نے جلوہ دیکھا اور تجلی الہی دیکھی اور اللہ پاک کی تجلی الہی فرمائی۔ پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب سے باتیں کی اور فرمایا: مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا: اے اللہ پاک، تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور انہیں بڑا ملک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کیں اور داؤد علیہ السلام کو عظیم الشان سلطنت دی اور ان کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی اور جنات اور شیاطین، انسان، ہوائیں اور ان کے تابع فرمان کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو نے توریت اور انجیل سکھائی اور اپنے حکم سے اندھوں اور کوڑیوں کو اچھا کرنے والا اور مردوں کو زندہ کرنے والا بنایا۔ انہیں اور ان کی والدہ کو شیطان مردود سے بچایا اور اسے ان پر کوئی دخل نہ تھا۔ تو میری بھی نسبت فرمان ہو۔ پھر رب العالمین نے فرمایا: اے میرے محبوب، تو میرا خلیل ہے۔ میں نے تورات میں تجھے خلیل الرحمن کا لقب دیا۔ تجھے تمام لوگوں کی طرف بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ تیرا ذکر بلند کر دیا۔ جہاں میرا ذکر آئے وہاں تیرا ذکر بھی ہوتا ہے۔ تیرا سینہ کھول دیا اور تیرا بوجھ اتار دیا، اور تیری امت کو میں نے سب امتوں میں سے بہتر بنایا جو لوگوں کے لیے ظہور میں لائی گئی۔ میں نے تیری ہی امت کو اولین اور آخرین بنایا۔ میں نے تیری امت میں ایسے لوگ بنائے جن کے دل میں الکتاب ہے، اور تمہیں از روئے پیدائش سب سے اول کیا اور از روئے بعث کے سب سے آخر کیا، اور از روئے فیصلے کے بھی سب سے اول کیا۔ تمہیں میں 7 ایسی آیتیں دیتا ہوں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور جو تم سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ تمہیں اپنے عرش تلے سے سورہ بقرہ کے خاتمے کی آیتیں دیتا ہوں جو پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ میں تمہیں کوثر عطا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ اسلام کے 8 حصے دیتا ہوں: اسلام، ہجرت، جہاد، نماز، صدقہ، رمضان کے روزے، نیکی کا حکم، برائی سے بچنا۔ اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع کرنے والا اور ختم کرنے والا بنایا ہے۔ اور پھر راز و نیاز کی گفتگو ہوئی جو صرف اللہ پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں، جنہیں پوشیدہ رکھا گیا۔ پھر اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے محبوب کی آنکھوں کا ذکر فرمایا۔ ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ ہی حد سے بڑھی۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 17 میں یہ ذکر ہے۔ پھر رب العزت نے اپنے محبوب کے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا ید قدرت رکھا تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے میں ٹھنڈک پائی اور زمین و آسمان کی ہر چیز کو جان لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب تحفے لے کر عرش بری سے رخصت ہوئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پوچھا: یا رسول اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اپنی امت کے لیے کیا تحفے لائے ہیں؟
تو اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے بتایا اور بتایا کہ مجھے اللہ پاک نے میری امت کے لیے 50 نمازیں یومیہ عطا کی ہیں۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، میں نے اپنی امت پر بہت محنت اور مشقت کی تھی جس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوا، تو اس تجربے سے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جائیے اور نمازیں کم کروائیے، کیونکہ آپ کی امت 50 نمازوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کے مطابق واپس پلٹے اور اس طرح 5 نمازیں کم ہوتی رہیں۔ اس طرح پھر آئے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا اور پھر وہ گئے، تو اس طرح بار بار آئے گئے، تو اس طرح وہ 9 بار واپس پلٹے۔ پھر اللہ پاک کا دیدار بھی ہوتا، اس بہانے اللہ پاک کا دیدار بھی ہوتا رہا، نمازیں بھی کم ہوتی رہیں۔ پھر صرف 5 نمازیں رہ گئیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت یہ 5 نمازیں بھی ادا نہیں کر سکے گی اور کم کروائیے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے تو اوپر سے آواز آئی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی بات بدلتے نہیں ہیں، میں آپ کی امت کو 5 نمازوں کو پڑھنے کا ثواب 50 نمازوں کا دوں گا، اور اس کا ثواب 10 گنا بڑھا دوں گا، یعنی کہ 10 گنا ثواب دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یوں بار بار ملنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملنا اللہ پاک کی طرف سے ہی حکم تھا، یعنی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی ہی دعا تھی جو انہوں نے طور پہ مانگی تھی۔ جب انہوں نے اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے تھے تو طور پہ انہوں نے یہ دعا بھی مانگی تھی کہ یا اللہ پاک، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس پر اللہ پاک نے ان سے کہا کہ یہ دعا تمہاری معراج میں قبول ہوگی۔ جب میرے محبوب آئیں میرے پاس تو تم میرے محبوب کو بار بار میرے پاس بھیجتے رہنا، اور میں اس طرح میری نور کی تجلی، میرا نور میرے محبوب کو دیکھ کر کرتے رہنا اور مسرور ہوتے رہنا، تو میری تجلی میرے محبوب کے چہرے سے تمہیں ملتی رہے گی۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام وہاں پر تھے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہی تھی جو وہ اس وقت قبول ہوئی معراج میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اہل مکہ کو جا کر یہ خبر سنائی، جا کے انہوں نے معراج واپس ہو کے جب گئے تو پھر انہوں نے صبح مکہ میں جا کے سارے اہل مکہ کو یہ خبر سنائی کہ میں رات کو بیت المقدس گیا تھا، میں نے آسمانوں کی سیر کری اور بیت المقدس گیا تھا۔ تو سب یہ سن کے کفار مذاق اڑانے لگے، ابو جہل سمیت ان کے ساتھی مل کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے، نعوذ باللہ۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک رات میں یہ 7 آسمانوں کی سیر بھی کر کے آ گئے اور بیت المقدس بھی ہو کے اللہ کا دیدار بھی کر کے آ گئے، تو مذاق اڑا رہے تھے، نعوذ باللہ۔ تو اس کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی اور انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں، مجھے یقین ہے یہ سچ کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچ فرما رہے ہیں۔ تو پھر اس کے اوپر بہت سے کفار کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور آپ پہ ایمان لے کر آ گئے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، سب نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ، الحمدللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تو یہ میں نے کوشش کری ہے قصہ معراج کا سنانے کی، اس میں کافی رہ بھی کیا ہوگا، اگر پورا نہیں سنا سکی، لیکن جو غلطیاں ہوگی سے اللہ پاک معاف فرمائے۔ تو یہ تھی، اس میں اس طرح تھا، یہ اس طرح واقعہ ہوا تھا، یہ اس میں سے بہت سی باتیں ہم لوگوں کو نہیں معلوم تھیں، جو اب ہمیں کافی باتیں معلوم ہوئی ہیں اس سے۔ تو الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ حافظ۔